اللہ ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں تمہارے پاس، یہ صرف یہ نہیں کہا کہ اے مسلمانوں تمہارے پاس، صرف یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والوں تمہارے پاس، نہ صرف یہ فرمایا کہ اے مکے والوں تمہارے پاس، نہ صرف یہ فرمایا اے مدینے والوں تمہارے پاس، نہ صرف یہ فرمایا کہ اے عرب والوں تمہارے پاس، بلکہ فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانیت و جنات سنو، قد جاءکم من اللہ نور، کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آ گیا ہے، اور آپ آج یہاں بھی جتنی روشنی دیکھ رہے ہیں یہ سب اسی نور خدا کا صدقہ ہے، یہ سب اسی نور خدا محمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ صرف یہی کی روشنی نہیں، ستاروں کی چمک بھی اسی نور کا صدقہ ہے، چاند کی چمک بھی اسی نور کا صدقہ ہے، سورج کی روشنی بھی اسی نور کا صدقہ ہے، آسمانوں کے اوپر جو ہے اسی نور کا صدقہ ہے، زمین کے نیچے جو ہے اسی نور کا صدقہ ہے، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اسی نور کا صدقہ ہے۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ کل اگر میری اور آپ کی قبریں روشن ہوگی تو اسی کے نور کے صدقے روشن ہوگی، ہماری قبروں کی روشنی بھی اسی نور کا صدقہ ہے، صدیق کی صداقت اسی نور کا صدقہ ہے، فاروق کی عدالت اسی نور کا صدقہ ہے، عثمان کی سخاوت اسی نور کا صدقہ ہے، حیدر کرار کی ولایت و شجاعت اسی نور کا صدقہ ہے، ابو حنیفہ کی فقاہت اسی نور کا صدقہ ہے، شہید کربلا کی شہادت اسی نور کا صدقہ ہے، حسن مجتبیٰ کی امامت اسی نور کا صدقہ ہے، غوث اعظم کی ولایت اسی نور کا صدقہ ہے، غریب نواز کی حکومت اسی نور کا صدقہ ہے، سیدوں کی سیادت اسی نور کا صدقہ ہے، کائنات میں جو کچھ ہے شروع بھی محمد مصطفیٰ پہ ہے اور ختم بھی محمد مصطفیٰ پر ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، نور آیا ہے، اور نور کی نورانیت کا عالم کیا ہے کہ جب وہ نور زمین پہ جلوگر ہوا، بی بی آمنہ کے آنگن میں جب وہ نور جلوگر ہوا تو اللہ بتانا چاہتا تھا کائنات کو، دیکھو نور آتا ہے تو روشنی ساتھ لے کر آتا ہے۔ جب سرکار تشریف لائے شب میلاد مصطفیٰ، روایتوں میں آتا ہے کہ پورے سے آسمان سے زمین کی اتنی قریب آ گئے تھے کہ ستاروں کی روشنی کی وجہ سے زمین روشن ہو گئی۔ اللہ بتا رہا ہے نور آ گیا ہے، وہ نور آیا ہے جس کی روشنی سے دنیا کی ظلمتیں ختم ہو جائیں گی، جس کی روشنی سے ہدایت پھیلے گی، جس کی روشنی سے اندھیرے ختم ہو جائیں گے، جس کی دنیا میں جہاں تانگے عالم میں مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک اسی نور کا ڈنکا بجا ہوگا، اسی نور کی روشنی ہوگی، اسی نور کا جلوہ ہوگا۔ نہ صرف اس نور کی یہ شان ہوگی بلکہ جو اس نور کے قدموں سے جڑ جائے گا اس کو بھی روشن کر دیا جائے گا، اور جو اس روشن ہونے والے کے آستانے پر آ جائے گا اس کو بھی روشن کر دیا جائے گا۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں صاحب مواہب لدنیہ بہت بڑے امام ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کسی بزرگ کا نام لیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو ہندوستان کے بزرگ ہیں، کچھ بھی لکھے ہوں گے، کچھ بھی بولے ہوں گے، آپ کی مسجد کے امام کچھ بھی بولے ہوں گے۔ امام قسطلانی حرم کعبہ کے امام کا نام ہے، امام قسطلانی شارح بخاری کا نام ہے، وہ عظیم امام اور عظیم محدث جس کی ذات سے، جس کی کتابوں سے سند حدیث بڑے بڑے ائمہ لیا کرتے ہیں، اس امام قسطلانی کی تحریر ہے۔ فرماتے ہیں عالم ارواح میں جب سارے نبیوں کے نور جمع کیے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کی ارواح کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے ایک وعدہ لیا۔ ابھی دنیا کو بنایا نہیں ہے، ابھی حضرت آدم کی روح کو ان کے جسم میں داخل نہیں فرمایا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام قسطلانی فرماتے ہیں قرآن پاک کی آیت کی تفسیر کر رہا ہوں، امام قسطلانی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ
سناؤ گے اور میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی پیدائش کی لوگوں کو خوشخبری سناؤ گے، اور اگر میرے نبی کا، میرے محبوب کا زمانہ تم پا جاؤ گے تو پھر اپنی شریعت کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے غلام ہو جاؤ گے۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں 1,24,000 پیغمبروں کی ارواح نے ایک زبان ہو کر کہا، اے رب کریم یقیناً ہم ایسے ہی کریں گے جیسے تو کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا، جب نبیوں نے اس وعدے کی بارے میں کہا کہ ہم اس پر راضی ہیں، تب امام قسطلانی فرماتے ہیں اچانک ایک نور پھیل پڑا۔ پھر بات نور کی طرف آئی ہے۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں اچانک ایک نور پھیل پڑا اور اس نور نے سارے نبیوں کی روحوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایک پیغمبر نے کھڑے ہو کے پوچھا، اے پروردگار یہ کیا ہے؟ جواب آیا، ھذا نور محمد بن عبداللہ ان آمنتم بہ جعلتکم نبیا، یہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا نور ہے، تم اس پر ایمان لے آؤ گے تو تم کو نبی بنایا جائے، ہمارے درمیان بھیجا گیا ہے۔ آپ غور کیجئے، پھر انسانیت کو بنانے کا موقع آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، جسم کو بنایا، روح آدم کو جسم کے سامنے کھڑا کیا تو روح آدم کو جب حکم ہوا کہ جسم کے اندر چلی گا تو روح آدم علیہ السلام کہتی ہے نہیں، اس جسم کے اندر مجھے اندھیرا محسوس ہو رہا ہے۔ سرکار میں قدرت فرماتے ہیں کارون کہ روح آدم آمد ببدن گفتن دردن دران آمد دردن، فرماتے ہیں کہ جب اس روز جب آدم کی روح کو بنایا گیا، کہا گیا جسم کے اندر آ، وہ روح کہنے لگی نہیں، اس جسم میں اندھیرا ہے، میں جسم میں کیسے جاؤں؟ تو رب کریم نے اپنے محبوب کے نور سے جس نے آدم کو روشن کیا تو اس نور کو دیکھ کر آدم کی روح جسم میں داخل ہو گئی۔ یہی وہ نور ہے، اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا ہے اور اسی نور کی روشنی ازل سے ہے اور ابد تک اسی نور کی روشنی رہے گی۔ آپ غور کیجئے میرے سرکار کا نور کیسی کیسی شکلوں میں ظاہر ہوتا رہا ہر زمانے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق پھر امام قسطلانی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کے بارے میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، انہوں نے آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، وہ مردود بارگاہ ہو گیا۔ امام قسطلانی مواہب لدنیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کو فرشتے سجدہ کر رہے تھے، لیکن حقیقت میں فرشتوں نے سجدہ آدم کے جسم کو نہیں بلکہ اس نور مصطفیٰ کو سجدہ کیا تو آدم کی پیشانی میں چمک رہا، جس کے اندر منتقل ہوتا ہوا آیا، ان تمام کے اندر وہ نور چمکتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب سے لے کر حضرت عبداللہ تک وہ نور آیا، اور اس کے بعد جب دنیا میں وہ نور جلوگر ہوا ہے، کس شان سے جلوگر ہوا کہ ساتوں آسمانوں کے فرشتے دوڑ رہے ہیں، جب 70,000 سے زائد ہوئے اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ آج ہم اس کی میلاد کی خوشی منانے آئے ہیں جس کے نور کے صدقے ہمیں خوبصورتی عطا کی گئی ہے۔ جنت کے فرشتے آئے ہیں کہ اس کی میلاد ہے جس کے نور کے صدقے جنت کو سجایا گیا ہے۔ زمین و آسمان کے فرشتے آئے ہیں، اس ذات کی آمد کا دن ہے جس کے انتظار میں کعبہ تھا۔ اب جب کعبۃ اللہ سے آوازیں آنے لگی کہ بت پرستی نے مجھے اندھیرا کر دیا تھا، اب وہ نور آ چکا ہے جو دوبارہ میری عزتیں مجھے واپس کرے گا اور دوبارہ توحید کے نور سے مجھے روشن کرے گا، اس ذات کا نور جلوگر ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، کہ تمہارے پاس اللہ کی بارگاہ سے نور آ گیا ہے۔ اب اس کے بعد آپ غور فرمائیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول سرکار نے آپ کو پال لیا تھا، 10 سال حضور کی خدمت میں رہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 سال سرکار کی خدمت میں رہے، سرکار کو جیسے دیکھا ویسے ہی کرتے رہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اگر حضور نہ ہوتے یا حجر شریف میں ہوتے
تو کبھی کبھی ایسا موقع ہوتا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو ارشاد فرماتے کہ ابوبکر تم نماز پڑھاؤ، اور ہم تمام حضور کے پیچھے گھوم کے حضرت ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھتے کیونکہ حضور نے فرمایا لا ينبغي لقوم ان فيهم ابو بکر ويومهم غيره، حضور نے ارشاد فرمایا کسی قوم کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ ابوبکر ان کے درمیان موجود ہو اور کوئی دوسرا امامت کرے۔ سرکار صدیق اکبر امامت فرما رہے ہیں، کبھی حضور آ جاتے تو آج بھی جو لوگ مدینہ پاک گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حضور کا جو منبر شریف ہے، جو حضور کا محراب شریف ہے، وہ حجر مبارک کی لائن میں ہے۔ حضور حجر مبارک سے نکل کے آتے تو صحابہ کو پتا چل جاتا کہ سامنے سے حضور آ رہے ہیں، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سرکار پیچھے سے تشریف لائے، بخاری کی روایت ہے، سرکار پیچھے سے تشریف لائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، صحابہ کرام فرماتے ہیں جب حضور پیچھے سے آئے تو ہم نے نماز کی حالت میں صفوں کے درمیان سے راستہ بنانا شروع کر دیا۔ اب حیرت ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں، آ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے، اور بخاری کی روایت میں صحابہ کرام نے نہ صرف خیال آیا بلکہ نبی کی محبت میں نماز کی حالت میں راستے بنائے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا تمہاری نمازیں برباد ہو گئی ہیں، بلکہ سرکار اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ اگلی صفوں کے صحابہ کرام نے دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر نماز کے عالم میں مصروف ہے، بہو ہے پروردگار کی محبت میں، تو صحابہ نے کیا کیا؟ اگلی صفوں کے بخاری کے الفاظ ہے کہ اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر اس طرح سے مارتے ہوئے صحابہ نے تالیاں بجائی ہیں تاکہ ابوبکر کو پتا چلے کہ حضور تشریف لے آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد سرکار صدیق اکبر وہ تو عاشق تھے ہی، وہ تو دونوں سے بھی آگے بڑھ گئے۔ بخاری میں ہے کہ سرکار صدیق اکبر کو جب خیال ہوا شاید مصطفیٰ تشریف لے آئے ہیں تو آپ نے پلٹ کے سرکار کی طرف دیکھا۔ کوئی پیچھے سے آئے تو پلٹنے کی ضرورت کس قدر پڑتی ہے، اور فتویٰ کیا ہے کہ اگر سینہ قبلے سے پھر جائے نماز کے عالم میں تو نماز چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ سینہ اگر حالت نماز میں قبلے کی جانب سے پھر جائے نماز ختم ہو جاتی ہے۔ سرکار نے نہ صفے بنانے والوں سے کہا کہ تمہاری نماز ٹوٹی، نہ ان تالیاں بجانے والوں سے کہا کہ تمہاری نماز ٹوٹی، نہ صدیق اکبر پلٹ گئے نہ ان سے فرمایا کہ تمہاری نماز ٹوٹی ہے، بلکہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابوبکر نماز کو پورا کرو۔ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کرام جواب دیتے ہیں کہ مجنوں اور لیلا کی محبت میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مجنوں دیوار کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا یہ لیلا ہے، پانی کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا یہ لیلا ہے، جھاڑ کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا یہ لیلا ہے، یہاں تک کہ جب اس کو اب آئینے کے سامنے کھڑا کیا جاتا تھا دیکھتا خود کو تھا، کہتا تھا یہ لیلا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ جب عشق کامل ہو جاتا ہے تو یہ سب کچھ ہونے لگتا ہے۔ جب مجنوں کو عشق مجازی میں فنا ہونے کے بعد کائنات کے ہر ذرے میں لیلا نظر آ سکتی ہے تو منصور کو عشق حقیقی میں فنا ہونے کے بعد کائنات کے ہر ذرے میں مولا کیوں نہیں نظر آ سکتا؟ مولا روح فرماتے ہیں نئے نئے کے ہمو بود کے بھی گفتگو در صورت منصور، منصور نبودا کے برادار برابر کہ جو بیٹھا تھا جو تار پہ چڑھا تھا تم سمجھ رہے ہو منصور ہے، منصور کے اندر سے اس کا پیدا کرنے والا صدا دے رہا تھا۔ حضرات اسی لیے سرکار غوث الاعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں منصور کے الحق کو جنید بغدادی بایزید مستمی دیکھے اور خاموش رہے۔ اگر عبد القادر جیلانی موجود ہوتا تو منصور کو دار سے نیچے اتار دیتا۔ پتا کیا چلا کہ جب نور اندر منتقل ہوتا ہے تو وہ آنکھوں میں سما جاتا ہے، اور جب آنکھوں میں نور سما جائے تو بندہ جس پہ نظر ڈال دے وہ بھی نورانی ہو جاتا ہے۔ اور یہی صوفیاء کرام بزرگان دین کی تعلیمات اور اس کی زندگیاں رہی ہے، اور ان بزرگوں نے کبھی بھی دنیا کے مال کے پیچھے اپنی زندگیوں کو برباد نہیں کیا۔ حضرت
امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ رسالہ قشیریہ میں تحریر فرماتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس کے متعلق علماء کا فتویٰ ہے کہ یہ کتاب جس گھر میں رکھی جائے نہ اس میں چوری ہوتی ہے نہ اس گھر میں آگ لگتی ہے۔ جب بھی میں نے یہ بات کہی ہے کئی لوگ آگے پھر بعد میں نام پوچھے ذرا نام بولی، پڑھنے کے لیے نہ صحیح چوری سے بچانے کے لیے تو لا کے رکھ دیں گے۔ اللہ کرے پڑھنے کا ذوق پیدا ہو۔ سرکار مدہ نواز نے 3000 صفحات پہ رسالہ قشیریہ کی شرح فرمائی۔ رسالہ قشیریہ کے اندر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اپنے سامنے کھڑے ہونے کی لذت اس کو عطا فرماتا ہے اور مال کی محبت کو اس کے سینے سے نکال دیا کرتا ہے۔ حضرت شیخ ابو عامر بصری فرماتے ہیں میں ایک باندی خرید کے لایا، میں نے اس باندی سے کہا آرام کر لو، رات کا وقت ہوا، میں گیا اس کے کمرے میں جا کے دیکھا تو وہ مصلی پہ کھڑی ہو کے نماز پڑھ رہی تھی، بہت دیر تک نماز پڑھتی رہی۔ نماز کے بعد میں دعا کرتی رہی اور دعا میں اس نے کہا کہ اے پروردگار تجھے تیری اس محبت کی قسم جو تو مجھ سے کرتا ہے۔ کیا کہا؟ تجھے تیری اس محبت کی قسم جو تو مجھ سے کرتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا حضرت ابو عامر بصری نے تو ایسا مت کہہ بلکہ تجھے کہنا چاہیے کہ اس محبت کی قسم جو میں تجھ سے کرتی ہوں، کیونکہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے یہ تجھے کیسے معلوم ہے؟ تجھے کیسے پتا چلا کہ وہ تجھ سے محبت کرتا ہے؟ اس باندی نے جواب دیا ابو عامر اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی، اس ذات کی قسم جس کی آگ میرے سینے کو جلا رہی ہے، اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تمہیں میٹھی نیند سنا کے مجھے مصلی پہ رات کو کھڑا نہ کرتا۔ یہ محبت کی دلیل ہے کہ اس نے مجھے مصلی پہ کھڑا کیا ہے۔ آپ کے خصوص حیدرآباد کے بڑے بزرگوں میں بر صغیر کے آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کے متعلق ایک واقعہ موجود ہے کہ نواب خورشید شاہ بہادر جو آپ کے زمانے میں بادشاہ ہوا کرتے تھے نظام کے ساتھ، سالے بھی تھے نظام کے، وہ رہا کرتے تھے، وہ بار بار آتے کہتے حضرت سے مرزا صاحب حضرت آپ چلے میری جوڑی پہ میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرنا چاہتا ہوں۔ خورشیدہ کی جوڑی مشہور ہے میں میری جوڑی پہ آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فرماتے آج نہیں میاں پھر کبھی آئیں گے، آج نہیں میاں پھر کبھی آئیں گے۔ ہوتے ہوتے کئی دن گزر گئے، ایک دن آئے آ کے پھر سے گزارش کی کہ سرکار آپ چلیں گے تو بڑی مہربانی ہے۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے ہم آئیں گے، لیکن کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم دوستوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں؟ ہم اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے کر آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت پوچھنے کی کیا بات ہے، آپ کے دوست آپ خود اتنے بڑے اللہ کے محبوب، اللہ خود آپ کا دوست ہے، آپ کے دوست آئیں گے تو یہ تو میرے لیے بڑی برکت کی بات ہے، ضرور تشریف لائیں، جتنے دوست ہیں سب کو لے کر آئے۔ اب تمام مریدین علماء یہ سوچ رہے ہیں کہ حضرت کے دوست کون ہے، اب تک تو ہم نے دیکھا نہیں ہے، کیا اگر سرکار کے دوست ہیں تو ہے کون؟ اس کے بعد جب آنے کی تاریخ آئی ارشاد فرمایا چلو اب ہم چلتے اور نکلے اپنی خانقاہ سے اور نکل کر پہنچے جوڑی خورشیدہ اور راستے میں جتنے فقراء زمین پر بیٹھے تھے سب کو اٹھا کے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے، جا کے بادشاہ کے محل میں لے جا کے فرمایا یہ سب ہمارے دوست ہیں، اگر آپ ان کو کھلا سکتے ہیں تو ہم بھی آپ کے پاس کھانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ دیکھیے اس بادشاہ کے محل کے ڈائننگ ٹیبل پر راستے کے فقیروں کو اٹھا کے بٹھا کے بتا دیا کہ جب اللہ والوں کا دامن ہاتھ میں آ جاتا ہے تو اللہ تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے، اور وسیلہ اسی کو کہا جاتا ہے۔ بغیر وسیلے کے وہ دیوڑی کے قریب بھی نہ جا سکتے تھے، وسیلہ لے گیا اور پہنچا بھی گیا، اور یہ سب انہی کے ساتھ ہوتا ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں محبت یار میں قربان کر دی ہے، جن کو یار کے سوا یار کا خیال ہی نہ رہا۔ یہ وہ اولیاء اللہ ہے جب یہ فنا ہو جاتے ہیں تو ان کی فنائیت سے اللہ ان کو وہ مقام بقا عطا فرماتا ہے کہ ان کا نام بھی باقی رہتا ہے، ان کا خاندان بھی باقی رہتا ہے، ان کا فیضان بھی باقی رہتا ہے، اور صبح قیامت تک کی انسانیت ان کے فیضان سے استفادہ کرتی نظر آتی ہے۔ حضرات اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے عظیم المرتبہ محبوبان خدا کے دامن سے وابستہ رکھا، لیکن وابستہ ہونے کے بعد ہم نے ان کے دامن کی کیا قدر کی ہے، ہم نے ان کے دامن کی کیا فکر کی ہے، اس کی طرف بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نام پیر کا لیتے رہے، دنیا کے سامنے بھلا کا ہوں بولتے رہے اور پھرتے رہے، حرام کا بھی کھاتے رہے، سودی لین دین میں بھی ملوث رہے، پڑوسی کو بھی ستاتے رہے، پھر کیا بولے میں فلاں کا غلام ہوں۔ آپ اگر لاکھ مرتبہ کہیں میں فلاں کا غلام ہوں بات نہیں چلے گی، وہ ایک مرتبہ کہتے یہ میرا غلام ہے، دونوں عالم میں بڑا پار ہو جاتا ہے۔
وہ دونوں عالم میں بیڑا پار ہونے کے لیے حقیقی معنوں میں غلام بننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام بزرگوں کے فیضان سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرما، ہمارے وجود کو روشن و منور فرما۔ اتباع سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام کا مقدر بنا، ہم تمام کے لیے آسان فرما، آمین یا الہی۔ عید دعا ازمن زرد قبول است پہلے پنجتن بین غوث اعظم و خواجہ خواجگان زمن است پہلے بندہ نواز سلطان و خواجہ دکن چو نام محمد آوردہ شد بندہ نواز ہر بندہ سلطان دکن شد پائندہ اے جان رسول امی مدد لیل خمسۃ لطفی بہا ہر والوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ وآخر دعوانا الحمد للہ۔